السلام علیکم، نیوز ون میں میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے، جہاں سیلاب زدگان کو کھانے پینے سمیت بنیادی سہولیات نہ ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے بلوچستان کے دورے پر متاثرین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعظم نے غفلت اور کوتاہی پر انتظامیہ کے خلاف سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات اور کارروائی کا حکم دے دیا۔ کہا امدادی کیمپس میں ان میں کھانا تک نہیں پہنچ رہا، یہ بہت افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان آج ہی ایکشن لیں، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کے دورہ بلوچستان کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کئی ہفتوں سے کھانا نہیں ملا، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر متاثرین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غفلت اور کوتاہی پر انتظامیہ کے خلاف سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات اور کارروائی کا حکم دے دیا۔ برہمی کا بھی اظہار کیا، بولے امدادی کیمپس میں کھانے اور پانی کا نہ ہونا افسوسناک ہے۔ افسوس کی بات یہ، میرے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب بھی موجود تھے، کسی کیمپ میں مجھے اس بات کی توثیق نہیں ہو سکی کہ ان کو یہاں پر کھانا ملا، بلکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں کھانا نہیں ملا۔ یہ ایک مجھے افسوس ہوا دیکھ کر اور مل کر ان کو۔ وزیر اعظم نے راشن نہ دینے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ سیلاب متاثرین کو بھی یقین دلایا، امدادی کیمپس میں کھانا فراہم نہ کرنے پر آج ہی ایکشن ہوگا، تمام کمزوریاں دور کریں گے۔ میرا خیال ہے ادویات کا بھی ہوگا، میں آپ سے گزارش کروں گا ان کو بھی آپ ضرور انکوائری کریں کہ آیا واقعی ٹریٹمنٹ ہوا یا سب یہ کاغذی کارروائی تھی، اس کا بھی آپ کو جائزہ لیں ضرور مہربانی کر کے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کو معاوضہ 24 گھنٹوں میں ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ تباہ مکانات کا معاوضہ بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ کیمپوں میں کھانا نہ فراہم کرنے والے متعلقہ افسران کو معطل کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی وزیر اعظم کو یقین دہانی، کہا انتظامیہ کو خبردار کر دیا ہے، اگر لوگوں کو ریلیف نہ ملا تو متعلقہ ڈی سی خود کو معطل سمجھے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے قلعہ سیف اللہ میں انتظامیہ کو او ایس ڈی بنا دیا۔ وہ کہ ہمیں کہا گیا تھا 1 مہینے کا راشن ہم نے سب کو دیا ہے، اگر انہوں نے نہیں دیا، چیف سیکرٹری صاحب آج ہی ڈی سی، تحصیلدار، کنسرن یہ جو پی ڈی ایم اے کا یہاں پہ انچارج ہے، یہ سارے اس کو سسپینڈ کر دیں اور ان کا انکوائری کریں کہ آیا انہوں نے اس چیزوں کو کیوں ادھر نہیں پہنچایا۔ مجھے تو افسوس ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے کیا، اور ڈی سی نے کیوں اس کی جو یہاں پہ تھے اور اس چیز کو نظر انداز کیا۔ تو یہ سارے سسپینڈ ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور باقی آج سے پی ایم صاحب انشاءاللہ کھانا ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ کھانا ان کا یا راشن ہے جو بھی یہاں پہ سچویشن کے مطابق یہ دے دیں گے۔ یہاں کہیں پہ کیمپ ہیں یا اس بارش سے متاثرہ لوگ ہیں، اگر وہاں پہ ان کو پراپر ریلیف نہیں دیا گیا تو اس علاقے کا ڈی سی اور جو کنسرن لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھیں۔ ہم جہاں پہ گئے ہم نے یہ نہیں دیکھا، اور میڈیکل میں آپ لوگ جو بھی ہم گئے وہ کیمپوں میں اگر اس میں ریکارڈ نہیں ہے یا جس ڈسٹرکٹ میں ریکارڈ نہیں ہے کہ کتنے پیشنٹ آئے کتنے نہیں آئے، پھر وہ ڈی جی سمیت سب کو سسپینڈ سمجھیں۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ ایک روز کے دوران مزید 9 افراد جان سے گئے۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے مرنے والوں کی تعداد 136 ہو گئی ہے۔ سینکڑوں مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے، 11 پل تباہ ہو گئے، 2300 سے زائد مویشی بھی مارے گئے۔ متعدد سڑکوں پر آمد و رفت تاحال معطل ہے۔ سیلابی ریلوں کے باعث قومی شاہراہ کو شدید نقصان پہنچا۔ منجرا، سوناری، کالاہو کے ندی نالے سیلابی شکل اختیار کر گئے۔ بلند میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالے میں بھر گئے۔ بارش سے متاثرہ علاقوں میں بجلی، ٹیلی فون، انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ پاک بحریہ کا سیلاب سے متاثرہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بے گھر افراد کے لیے ویڑے میں پی ڈی ایم اے ضلع انتظامیہ سے تعاون ٹینٹ ولیج قائم کر دیے گئے ہیں، اور ضلع لجبیلہ کے علاقوں میں کھانا تیار، راشن اور ضروری دیگر سامان بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ پاک بحریہ کے ڈاکٹرز عملہ علاج اور دیگر ادویات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں مانسون کی طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ بارشوں سے اموات کی تعداد 350 سے تجاوز کر گئی۔ اوکاڑا مردان ڈیرہ غازی خان میں مکان کی چھت گرنے اور کرنٹ لگنے سے خواتین سمیت مزید 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تونسا میں 150 گھر سیلابی پانی کی نظر ہو گئے۔ سکھر اور گڈو بیراد میں پانی کی سطح خطرناک ہو گئی۔
ملک بھر میں طوفانی بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں سے تباہی، اموات کی تعداد 350 سے زائد ہو گئی۔ ندی نالوں میں طغیانی سے قریبی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ لاہور، ساہیوال، بہاڑی، جھنگ، ٹوباٹیک سنگھ میں طوفانی بارشوں سے گلیاں تالاب بن گئیں۔ اوکاڑا میں مکان کی چھت گرنے سے بچی سمیت 2 افراد جبکہ کرنٹ لگنے سے ایک شخص مارا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی کرنٹ سے ایک شخص موت کی نیند جا سویا۔ سندھ میں بارشوں کے دوران مرنے والوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ سمیت سندھ کے متعدد شہروں میں سینکڑوں ایکڑ فصلیں اور باغات پانی میں ڈوب گئے۔ سکھر اور گڈویراج میں پانی کی سطح بلند ہونے پر قریبی آبادیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے اموات 18 ہو گئی۔ مردان میں کئی مکانات اور دکانیں منہدم ہو گئیں۔ مکان کی چھت گرنے سے 3 خواتین جان سے گئیں۔ ملتان میں توسا کے نواحی علاقے بستی چھتانی میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ 150 گھر سیلابی پانی کی نظر ہو گئے۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور حکومتی امداد، ادویات اور راشن کے منتظر ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر PCSH، طارق روڈ، لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل، ماڑی پور، لیاری، اورنگی گارڈن سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی ہے، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ سڑکوں سے بارشوں کی پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جولائی میں سب سے زیادہ 606 ملی میٹر مسرور بیس پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ گلشن حدید میں 587 اور DHA میں 524 ملی میٹر بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کراچی میں 2 دریا کے قریب ریسٹورنٹ کا ایک حصہ سمندر میں گر گیا۔ ریسٹورنٹ کافی عرصے سے بند تھا۔ واقعہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے پیش آیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 1 ماہ 10 دن میں بارشوں کے نقصانات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ PDMA رپورٹ کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث سندھ میں 10 جون سے 21 جولائی تک 103 افراد جان سے گئے۔ بارشوں سے کراچی میں کورنگی ملیر ڈسٹرکٹ میں سڑکیں بھی بری طرح متاثر ہوئیں۔ ٹھٹھا سداول میں بھی سڑکوں کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے 57,688 گھر متاثر ہوئے۔ مظفر آباد، کوٹلی، راولہ کوٹ سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں مانسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ ندی نالے بفرنے سے نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا۔ سڑکیں تالاب بن گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ اور مختلف واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 22 تک پہنچ چکی ہے۔ 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ SDMA کے مطابق پونچھ کی تحصیل حجیرہ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد جان سے گئے۔ ضلع باغ میں بھی ایک خاتون جان سے گئی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 95 مکانات منہدم ہو گئے۔ مظفر آباد میں 5 دکانیں گر گئیں۔ مظفر آباد کو ایبٹ آباد سے ملانے والی شاہراہ بھی بند کر دی گئی۔ بھارت کی آبی دہشت گردی جاری ہے۔ دریا پونچھ میں سیلابی پانی چھوڑ دیا گیا۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ قریبی علاقے کی آبادیوں میں خوف و ہراس، لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ ادھر بھارت کی جانب سے دریا راوی میں مزید پانی چھوڑنے کے خدشے پر انڈس واٹر کمشنر نے بھارتی ہم منصب کو خط لکھ دیا، جس میں پانی چھوڑے جانے سے متعلق بروقت آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد اب پنجاب کے مختلف علاقوں میں سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی کاشت کی ہوئی چاول کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ آپ کو براہ راست چمن لیے چلیں گے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے ہیں۔ سیلاب سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ یہ مناظر چمن سے براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کے دورے پر ہیں اور سیلاب متاثرین میں امدادی سامان اور امدادی چیک بھی وزیر اعظم شہباز شریف تقسیم کریں گے۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ امدادی کیمپوں میں متاثرین کو کھانا، پانی اور طبی امداد نہ ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے متاثرہ علاقوں کے دوروں میں متاثرین نے شکایات کے انبار بھی لگائے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ یہ مناظر ہیں چمن کے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کو سیلاب کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امدادی سرگرمیوں سے متعلق انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم یہاں پر اب سے کچھ دیر بعد سیلاب متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کریں گے، جبکہ وزیر اعظم نے اس سے پہلے ہدایت جاری کی تھی جن لوگوں کے مکانات منہدم ہوئے ہیں انہیں 5 لاکھ روپے فوری طور پر دیے جائیں۔ اور اب چمن پہنچے ہیں وزیر اعظم، اور جب وزیر اعظم بلوچستان کے مختلف
علاقوں کے دوروں پر ہیں، وہاں پر ان سے متاثرین شکایات اور کرتے بھی نظر آئے، جس پر وزیر اعظم نے برہمی کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار بھی کیا، کہا کوتاہی برتنے والوں کے خلاف ایکشن بھی لیں گے۔ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی فوری طور پر ہدایت جاری کی ہے کہ متاثرین کو کھانا پانی فوری طور پر ملنا چاہیے۔ متاثرین کی امدادی رقم جو ہے وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑھائی اور اس رقم کو 5 لاکھ روپے کیا ہے۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، سب سے زیادہ سیلاب سے اور بارشوں سے متاثر ہوا پاکستان کا صوبہ بلوچستان، جہاں پر سیلابی تباہ کاریوں کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وہاں متاثرین کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی، متاثرین کو دلاسا دیا۔ اس کے علاوہ متاثرین کو امدادی چیک بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے تقسیم کیے ہیں۔ یہ مناظر چمن کے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ بھی دی جا رہی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کو علاقے کا دورہ بھی کروایا گیا تھا۔ وہاں پر ضلعی عہدیداران، ضلعی افسران بھی موجود ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ، انہیں مکمل طور پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں اور اس موقع پر وزیر اعظم کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ امدادی کیمپس میں کھانا فراہم کرنے کے حوالے سے واضح ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے جاری کی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کا بغور جائزہ لیا، پانی اور طبی امداد نہ ملنے کا جب انکشاف ہوا، جب وہاں پر جو متاثرین ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے شکوہ کیا کہ ان تک پانی تک نہیں پہنچا ہے، امدادی سامان ان تک پہنچ نہیں پا رہا ہے، آپ کی ہدایت کے باوجود بھی اس کے بعد وزیر اعظم نے فوری طور پر متاثرین کی امداد بھی بڑھا دی۔ نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، اور اے ایمان والو ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کرتے رہیں گے، دشمن کے ڈر سے، کبھی بھوک و پیاس سے، کبھی مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خدا تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہلیان بلوچستان اور خاص کر اہلیان چمن آن جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے نہایت ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے اپنی متعدد دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے سے بھی کم عرصہ میں صوبہ بلوچستان کے سیلاب متاثرین اور سیلاب زدہ ضلعوں کا دورہ کیا ہے۔ ہمارے غم اور دکھ کی اس گھڑی میں بطور وزیر اعظم ایک مشفق سرفرست کا ہاتھ جب ہم اپنے سروں پر دیکھتے ہیں تو ہمارے دکھوں کا مداوع بہت حد تک ہو جاتا ہے۔ ہم رب کریم سے دست بستہ دعاگو ہیں کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد و رہنمائی فرمائے، آمین۔ اب میں جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آ کر چند کلمات سامعین کے گوش گزار کریں۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام چیف منسٹر بلوچستان جناب میر
عبدالقدوس پزنجو صاحب، وفاقی وزراء جناب مولانا عبدالواسع صاحب، جناب سردار شاہزین بگٹی صاحب، جناب ہاشم نوتزئی صاحب، جناب مولانا صلاح الدین صاحب MNA، اور اور عمائدین MPs، عمائدین MPs اور چمن کے میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے پاس ایسے وقت پہ حاضر ہوا ہوں جبکہ صوبہ بلوچستان جو پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی سب سے بڑا جغرافیائی لحاظ سے صوبہ ہے، وہاں پر اس مرتبہ بارشی تباہ کاری اتنی ہوئی جو کہ ناقابل بیان ہے، چاہے وہ چمن ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں، چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے وہ لاس بیلا ہے، چاہے وہ جھلمکسی ہے، چاہے وہ نوشکی ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، غرض ہے کہ بلوچستان کے بے شمار علاقوں میں اس مرتبہ بارشی سیلابوں نے 142 لوگوں کی جان لے لی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں مکانات وہ تباہ ہو گئے، مکمل طور پر تباہ ہوئے، جزوی طور پر تباہ ہوئے، اور اس کے علاوہ کھڑی فصلیں ان کا نقصان ہوا، اور بے شمار پل اور سڑکیں ان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ یہ میرا اس تباہ کاری کے نتیجے میں جھلمکسی گیا تھا، آج میں قلعہ سیف اللہ گیا ہوں، ابھی چمن آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اب میں کوئٹہ جاؤں گا۔ اس حوالے سے جناب قدوس پزنجو صاحب وزیر اعلیٰ، ان کی ٹیم PDMA اور چیئرمین NDMA اور صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت، میری ذاتی نگرانی میں ہم دن رات مل کر کاوشیں کر رہے ہیں، اور افواج پاکستان، ان کے ہیلی کاپٹرز، ایئر فورس کے، نیوی کے اور آرمی کے افسر اور جوان، جو کشتیوں کے ذریعے جو لوگ پانی میں پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے انہوں نے نکالا، راشن پہنچایا۔ لا انفورسنگ ایجنسیز نے دن رات کام کیا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اس مصیبت کے وقت میں نہ صرف صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ، بلکہ وفاقی حکومت اور تمام صوبائی اور وفاقی ادارے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ادویات پہنچائی جا رہی ہیں، خوراک پہنچائی جا رہی ہے، خیمے
मुहैया किए जा रहे हैं, टेंट्स दिए जा रहे हैं और मच्छरों के लिए, उससे बचने के लिए नेट्स मुहैया किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, पानी, साफ पानी पीने के लिए पूरी काविशें की जा रही हैं और इसी तरीके से माल मवेशी के उनके इलाज मुआवजे के लिए टेंट्स लगाए गए हैं और इसी तरीके से वबाई अमराज के लिए अब पूरे इक़दामात लिए जा रहे हैं। मगर अगर मैं ये कहूँ कि इन तमाम इक़दामात के बावजूद सब अच्छा है तो ये करीने इंसाफ नहीं होगा। सब अच्छा नहीं है, खामियां भी हैं, उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं अभी किला सैफुल्ला से आया हूँ, वहाँ पर टेंट्स हैं, वहाँ पर मेडिकल कैंप भी है, वेटनरी कैंप भी है, लेकिन बदकिस्मती से, गफलत कह लीजिए, ये जो भी कह लीजिए, कैंपों में खुराक और पानी मौजूद नहीं थी, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। और मैं बहुत शाबाश देता हूँ जनाब नौजवान वज़ीर आला को, कुद्दूस बजंजो साहब को। उन्होंने फौरी एक्शन लिया, डिप्टी कमिश्नर और तमाम अमले को वहाँ पर मुअत्तल किया है। मुअत्तल इसलिए नहीं किया कि कोई इनकी नमूदो नुमाइश हो, इसलिए किया कि पूरे सूबे में बाकियों के कान खड़े हो जाएं, कोई मजीद गफलत का मुर्तकब ना हो। उनकी बाकायदा उनकी इंक्वायरी की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि बड़े मेहनती आदमी हैं, मैंने उनसे भी गिला किया कि ये होना नहीं चाहिए था। डीजी जो पीडीएमए हैं, मैंने उनसे भी गिला किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, कि इस तरह चीफ मिनिस्टर मेहनत करें और आप सब काविशें करें और नीचे इस तरह के गैप्स आए, ये कतन इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि बाकी इलाकों में इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के बाद सबके कान खड़े हो जाएंगे और सब होश के नाखून लेंगे। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाश मिलेगी जनाब वज़ीर आला की तरफ से और मेरी तरफ से भी, और जो ख़राब काम करेंगे उनको अवाम के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और करार वाकई सज़ा मिलेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सूबे में वज़ीर आला ने जहाँ पर अमवात हुई हैं उनको 10-10 लाख रुपए के चेक्स दे दिए गए हैं और वफाक की तरफ से एनडीए में जनरल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, उनको मैंने, नवाज साहब, उनको मैंने गुजारिश की है कि अगले 24 घंटों में सब चेक्स दे दिए जाएं। आज हमने किला सैफुल्ला में दिए। शफाफियत भी बरकरार रखनी है मगर ताख़ीर भी नहीं करनी। यही एक बैलेंस है जिससे कि जो जिनके प्यारे बिछड़ गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको तकवीत मिलेगी। 10 लाख रुपए शायद जो सूबे से मिला है और वफाक से मिला है 20 लाख रुपया, शायद उनके आंसू कभी भी खुश्क नहीं कर सकेगा। उनके दिल में जो उनके चले गए घरों के बुजुर्ग, बच्चे या माएँ या बहनें या बेटियां, उनका जो गम उम्र भर भी उनको दिन रात उनको तंग करता रहेगा, सताता रहेगा। लेकिन जिंदगी बसर करनी है तो हुकूमत वक्त का फर्ज है कि उनके सरों पर दस्ते शफकत रखा जाए। लिहाजा ये सूबा और वफाक 20 लाख रुपया हमने उनके हवाले कर रहे हैं। इसके अलावा जो जख्मी हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया या उससे भी ज़्यादा रकम दी जाएगी। और जो घर तबाह हो गए हैं मुकम्मल, चाहे वो कच्चे हैं या पक्के हैं, चमन से लेकर लाश बेला तक, इंशाअल्लाह उनको 5 लाख रुपया मुहैया किया जाएगा और बिला ताखीर, इसमें ताखीर नहीं होगी। चमन के बुजुर्गों और भाइयों और मेरे नौजवानों, सुन लो ये मेरी बात और ये पैगाम
खाली बलूचिस्तान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है, चाहे सिंध में, चाहे केपी में, चाहे पंजाब में, चाहे आज़ाद कश्मीर में, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में। ये इमदादी रकूम अगले चंद दिनों में आपके घरों में मौजूद होंगी। ये मेरा आपसे वादा है, जिंदगी रही तो ये वादा बिला ताखीर मुकम्मल होगा, ताकि आपको यकीन हो सके कि सूबाई हुकूमतें भी और वफाक भी अपनी भरपूर जिम्मेदारी अदा कर रहा है। अगली बात बड़ी अहम है और वो ये है कि जो फसलें तबाह हो गई हैं या जो घर तबाह हो गए हैं या जो आपके सड़कात या आपके ब्रिजेस यानी पुल आपके तबाह हो गए, उनका फसलों का भी घरों का भी तखमीना लगाया जा रहा है। इसमें ताखीर नहीं होगी, लेकिन एक शफाफ तरीके से तखमीना लगाना जरूरी है ताकि हकदार को उसका हक पहुंचे, और जिसका हक नहीं है उसको हक नहीं है। वो तो फिर जो अवाम का ये मेरी जेब का पैसा तो नहीं, आपका पैसा है। अगर आपका पैसा हकदार को नहीं पहुंचेगा और किसी वजह से सेवन गलती से या आमदन अगर हकदार को ना पहुंचा तो आपके कटहरे में मुझे जवाब देना है और वजीर आला ने जवाब देना है और खुदा की अदालत में मुझे जवाब देना है और इन वज़राए आला ने देना है। इसलिए उसके लिए एक जॉइंट सर्वे का मैंने सबको गुजारिश की है। जनाब अमीर बज़नुर साहब को भी कहा है, उन्होंने बखुशी इस फार्मूला को कबूल किया है कि एनडीए में और पीडीए में सूबों के मिलकर तखमीना करेंगी, लगाएंगी और सूबाई हुकूमतें और जहाँ जहाँ हमारी कोर्स हैं हर जगह हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके आगे उनके सारे उनके फील्ड में उनके फील्ड फॉर्मेशंस हैं। तो मैं जनरल बाजवा साहब को भी आज, हमारे जो सपा सलार हैं उनको भी आज गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने मुतल्लिका कोर कमांडर्स को वो फरमा दें कि इस जॉइंट सर्वे में फील्ड में हमारी जितनी मदद कर सकें उनकी बहुत नवाजिश होगी और ये बहुत बड़ी कौमी खदमत होगी, ताकि जॉइंट सर्वे के बाद चाहे वो फसलों का नुकसान है, चाहे वो घरों का नुकसान है, आजकल तो आपके पास जो कैमराज हैं या सैटेलाइट्स हैं वो बहुत शानदार तरीके से उसकी फोटो अक्स मिल जाता है। तो कोई अगर गलत बयानी करना चाहे भी या कोई ट्विस्ट करना चाहे वो नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह इस इमेजिंग से, यानी आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो सारे रिजल्ट्स सामने आ जाएंगे और आखिरी घर जिसको नुकसान पहुंचा है या वो तबाह हुआ है उसको 5 लाख रुपए मुकम्मल तबाही के और 2 लाख रुपए से ऊपर। ये याद रखें, ये हमने पहले 2 लाख था तखमीना जो घर तबाह होता उसको हमने 5 लाख कर दिया, 50,000, और जो घर था पार्शली जुज़वी वो 25,000 था, उसको हमने 2 लाख किया है। इसी तरीके से फसलों के नुकसानात भी सैटेलाइट से हम लेंगे और दूसरे, और इंशाअल्लाह वो चाहे वो छोटा ज़मींदार है जो भी है उनको नुकसानात का उनको मिलेगा। सूबे और वफाक आपस में तय कर लेंगे कि क्या रेशो होगी, कि कितना सूबा बर्दाश्त करेगा और कितना वफाक बर्दाश्त करेगा। चूँकि सूबों को NFC अवार्ड में अब मेजॉरिटी हिस्सा जो होता है फंड्स का वो सूबों को जाता है, वफाक के पास अब उतना हिस्सा नहीं रहता। लेकिन इस कार्य खैर में हम पीछे नहीं रहेंगे, आपकी शाना बशाना होंगे और इंशाअल्लाह इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कराएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। सूबा बलूचिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के तमाम सूबों के अवाम को और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपको आबाद रखे। आप अजीम आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप बलोच हैं या पश्तून हैं या भरावी हैं या सराइकी हैं या पंजाबी हैं या सिंधी हैं या पठान हैं या कश्मीरी हैं या गिलगित के हैं, आप सब अजीम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को
سلامت رکھے اور آپ کو ہمیشہ آباد رکھے. پاکستان پاکستان قائد اعظم. شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین سے خطاب کر رہے تھے. یہاں وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہی.